ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ علماء کا ایک طبقہ جو تعداد میں بہت کم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کی ایک بڑی جماعت جس میں صدیوں سے لے کر فقہائے کرام سے آج تک کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ آنکھ میں ڈالنے سے، آئی ڈراپ ڈالنے سے، دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جن کے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا اور جن کے نزدیک ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا، ان دونوں کے نزدیک کان میں ڈالنے سے اور ناک میں ڈالنے سے دوا یا تیل روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے بدن میں اگر دوا جائے، پانی جائے، کھانا جائے، کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے منفذ اور ایک ہے مسام۔ مثلا کان جو ہے وہ منفذ ہیں، ناک جو ہے وہ منفذ ہے، منہ جو ہے وہ منفذ ہے۔ ان کے ذریعے اگر بدن میں کوئی چیز ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور مسام کیا ہے؟ جیسے آپ کے بدن پر بال ہے، آپ دیکھیں بال کی جڑ میں ایک ہلکا سا چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے۔ آپ جب نہاتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں 1 آدھ گھنٹہ، تو ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ 1 آدھ گھنٹہ نہانے سے بدن میں لیٹر 1.5 لیٹر پانی آپ کے پہنچتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں نہائیے، بالکل جائز ہے۔ تو اس نہانے سے آپ کو طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی پہنچتی ہے، راحت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بہت سارا پانی آپ کے بدن میں گیا۔ لیکن تمام علماء کے نزدیک اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح بدن میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ وہ مسام کے ذریعے بدن میں پہنچا۔ آپ نے سوال کیا، اتفاق سے ظہر کا وقت تھا، ظہر بعد میں نے پھر موبائل اٹھایا تو مجھے کسی نے چھوٹی سی 1-1.5 منٹ کی ایک کلپ بھیجی جس میں دعوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہ سوال کر رہے ہیں ایک مفتی صاحب سے مدنی چینل پر۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ٹوٹ جائے گا۔ دلیل کے طور پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ حاجی حبیب اتاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سرما ڈالنے سے؟ تو بولے نہیں ٹوٹے گا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لوگ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے لاکھوں لاکھ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو ایسے غلط سلط مسائل کیوں بتاتے ہیں؟ چلیے آپ کی تحقیق میں روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ علماء کی دوسری رائے بھی بتائیے نا، کہ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے، اور مسئلہ پورا بتائیے نا، ایسے آدھا ادھورا مسئلہ بتائیں کہ لوگوں کو الجھن میں مت ڈالیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں، آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، کتب فقہ اٹھا کر دیکھیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو کثرت سے دلیلیں مل جائیں گی۔ اب ایک حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1678، اور یہ حدیث مسند ابن ابی اعلیٰ میں بھی ہے، حدیث نمبر 4792۔ یہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں بھی حدیث نمبر 401 ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی مبارک آنکھوں میں سرما استعمال فرمایا ہے۔ اب ان مفتی صاحب سے پوچھئے کہ جب آنکھ میں سرما لگایا جاتا تو بہت مرتبہ آپ سرما لگانے کے بعد تھوکیے، آپ کے تھوک میں سرمے کا اثر محسوس ہوگا، تو وہ حلق کے ذریعے ہی پہنچا نا، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، تو پھر آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ کیسے ٹوٹ گیا؟ اب یہی حدیث اور ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 726 ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو حضور پاک علیہ، جبکہ میں روزے میں ہوتا ہوں، اس نے کہا فَأَقْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ، جب میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تم روزے کی حالت میں سرما استعمال کر سکتے ہو۔ جب روزے کی حالت میں سرما استعمال کیا جا سکتا ہے
تو आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब इस सिलसिले में आप फ़िक़्ह की किताबें पढ़ लें, हिदाया है और बहुत सारी है। मशहूर किताब फतावा हिंदिया, जिसका नाम फतावा आलमगीरी है, उसमें इस सिलसिले में बयान किया गया, वमा यदखुलु मिन मसामिल बदनी मिन दुहनी ला युफ्तिर, कि जो चीज़ बदन में मसाम के ज़रिए या मुंह में, बदन में या मुंह में मसाम के ज़रिए जाए वो रोज़े को नहीं तोड़ती है। फिर आगे इन्होंने मिसाल दी, आगे बयान किया, वमन इग़तसला फी माइन वजदा बरदहू फी बातिनिही ला युफ्तिर। उसको यूं समझो कि जब आप नहाते हैं तो नहाने से बदन के मसाम के ज़रिए आपके बदन में पानी पहुंचता है तो रोज़ा नहीं टूटता। तो जब उससे नहीं टूटता तो ये बयान करते हैं, इसी तरह मसाम के ज़रिए दहन में यानी मुंह में या बदन में कोई चीज़ जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह इंजेक्शन लगवाने से, ग्लूकोज चढ़वाने से, खा वो नस में चढ़े या गोश्त में चढ़े, रोज़ा नहीं टूटेगा। बहरहाल हासिल कलाम ये है कि अक्सर उलमा की राय, यानी बहुत बड़ी जमाअत की राय, गिनती के चंद होंगे, चंद शायद उनको उंगलियों पे गिना जा सके, जिनके नज़दीक आँख में दवा डालने से रोज़ा टूटता है। सही बात यह है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक़ का इत्तिबा करने की और सलफ़ सालिहीन की बात मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़।